ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں بڑی بیٹھک۔ ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور۔ صدر ٹرمپ اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوول ہاؤس میں اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ آرمی چیف کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ انسدادی دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آرمی چیف کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو۔ ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو دوسروں سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے خوش نہیں۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو بھی شامل تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ کہ وہ مزید جنگ کی طرف نہیں گئے۔ صدر ٹرمپ کی ظہرانے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا، میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، جنگ بندی پر شکریہ کے لیے عاصم منیر کو مدعو کیا تھا۔ انہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر پاکستان کی بااثر شخصیت ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت ہے، اسے پسند کرتا ہوں۔ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ملاقات کے دوران پاک امریکی تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی ملاقات۔ بجٹ اجلاس اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار پر تبادلہ خیال۔ شہری رحمان نے صدر مملکت کو بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی سفارتی وفد کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ کہا، سفارتی وفد نے پاکستان کا امن پسند اور ذمہ دارانہ اسٹریٹجک موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ صدر مملکت نے کمیٹی کی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن پالیسی سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ غیر یقینی صنعتی پالیسیاں صنعت کی ترقی میں رکاوٹ رہی ہیں۔ مؤثر پالیسی کے ذریعے نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کا ملک کی صنعتوں کی ترقی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، صنعتوں کو عالمی معیار کے مطابق افرادی قوت اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز پر۔ پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کر سکوں۔ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت کی سہولیات پہنچانا میرا خواب تھا۔ مریضوں کو ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈبل ریلیف آڈیو لیک اور شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد پیش۔ کہا، کیا لائسنس کا پوچھنا جرم ہے؟ مجھے ایوارڈ دینا چاہیے۔ آڈیو لیک کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ سرکاری افسران اثاثے ظاہر کریں گے۔ سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور۔ بل کے مطابق گریڈ 17 اور بالا کے افسران اپنے اور اپنی شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کریں گے۔ تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ڈیجیٹل فائل کی جائیں گی جو پبلک ہوں گی۔ اور کراچی میں المناک حادثہ۔ راشد منہاس روڈ پر مٹی سے لدا ڈمپر کار پر الٹ گیا۔ کار میں سوار بچی اور خاتون جاں بحق، ایک خاتون شدید زخمی، ڈرائیور محفوظ رہا۔ حادثے کے وقت ڈمپر ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ڈمپر بے قابو ہو کر کار پر آ گرا۔ صدر آصف علی زرداری سے رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی ملاقات۔ بجٹ اجلاس اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار پر تبادلہ خیال۔ شہری رحمان نے صدر مملکت کو بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی سفارتی وفد کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔
کہا سفارتی وفد میں پاکستان کا امن پسند اور ذمہ دارانہ اسٹریٹجک موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ صدر مملکت نے کمیٹی کی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ شاندار انداز سے پیش کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت آیا تو ملک کا ہر بچہ، عورت اور جوان وطن کے لیے لڑے گا۔ خواتین ملک کی آبادی کا 50% ہیں۔ خواتین کی شرح تعلیم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو لاکھوں گھر بنا کر دیے۔ خواتین کے لیے روزگار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ متوسط طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ سرکاری افسران اثاثے ظاہر کریں گے۔ سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور۔ بل کے مطابق گریڈ 17 اور بالا کے افسران اپنے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کریں گے۔ تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ڈیجیٹل فائل کی جائیں گی جو پبلک ہوں گی۔ اور کراچی میں المناک حادثہ، راشد منہاس روڈ پر مٹی سے لدا ڈمپر کار پر الٹ گیا۔ کار میں سوار بچی اور خاتون جام حق، ایک خاتون شدید زخمی، ڈرائیور محفوظ رہا۔ حادثے کے وقت ڈمپر ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ڈمپر بے قابو ہو کر کار پر آ گرا۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے تیار۔ 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل۔ امریکی بحری بیڑا نمٹر بھی مشرق وسطی کی جانب رواں دواں۔ انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تباہی سے صرف چند ملی میٹر دور ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر روزانہ اسرائیلی حملے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ جوہری توانائی میں ایرانی مفادات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ روس ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان دیتا رہا۔ ایران کو اسلحہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زائد میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور۔ روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔